تو ان مولویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنگا ہو، فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دو چار کو مار دے، ان کی سیاست گرم رہے۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس کڑوی حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں کہ اس مولوی صاحب نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم میرے جملوں کو یاد کرنا، وہ کائنات کا کوئی انسان ہو، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی جماعت کا فرد ہو، اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے، مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریر میں ادا کیے۔ آئیے وہ الفاظ سناؤں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ مولوی توصیف نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا، مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو، یا معاذ اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے، اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، پھر مجھے جہنم دکھائی۔ توصیف الرحمان کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں، نماز میں تھے اور نماز کے اندر آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے کیوں بڑھے؟ تو توصیف الرحمان کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت کی طلب میں آگے بڑھا، پھر میں پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے اپنے سائے کو دیکھا۔ معاذ اللہ۔ جملے پھر سنے، میں نے یہ ایک جملے پہ میری گرفت ہے۔ ہاں چلو۔ نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے، اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا۔ جنت کی طلب میں آگے بڑھا اور پھر جہنم دکھائی۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ رسول جنت حاصل کرنا چاہتے لیکن اللہ نے فوراً جہنم لا دیا سامنے کہ تمہاری جنت تک رسائی نہیں ہے۔ اور دوسرا توہین کیا بتا رہا ہے؟ رسول نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جہنم میں بتا رہا ہے۔ اس پر صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بولتے بریلی لوگ بہت چیلنج کرتے، میں چیلنج نہیں کرتا، گزارش کرتا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کس حدیث میں ہے؟ مجھے صرف حدیث چاہیے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سائے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، رسول کو بے سایہ مانتے ہو یا معاذ اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے، مجھے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ تم اہل حدیث ہو، حدیث کے دعوے دار ہو، مجھے صرف اس حدیث کا پتہ بتاؤ، یہ کس حدیث میں ہے کہ رسول نے کہا میں نے جہنم میں اپنا سایہ دیکھا؟ وہ حدیث بتاؤ۔ بند کرو جھوٹ بولنا حدیث کے نام پہ، بہت دھاندلیاں مچا رکھی ہے تم لوگوں نے۔ میں سناتا ہوں حدیث کیا ہے وہ۔ بیش کے محمد پڑھتے ہو بخاری؟ آتا ہے بخار، تم کو بخاری نہیں آتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سنا رہا اور غلط پیش کر رہا ہے وہ۔ حوالہ نوٹ کرو، بخاری جلد نمبر 1 ابواب الکسوف، جلد نمبر 1 ابواب الکسوف، حدیث نمبر 990۔ عبداللہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ چاند سورج گرہن ہوا، سورج کو گرہن لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، نماز کسوف سورج گرہن کی جس کو نماز کہتے وہ ادا کی جائیں گی۔ سرکار نے جماعت قائم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، اب بخاری میں آپ تعجب کریں گے یہ حدیث کتنی جگہ لایا ہے امام بخاری نے؟ ابواب الکسوف میں ایک حدیث نہیں، میں نے جب اس کو شمار کیا نا کل 18 حدیثیں تقریباً اس کے اندر، 18 حدیثیں یہی والی امام بخاری نے الگ الگ سندوں سے۔ اب میں جو بھی سند سے پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود اس کے عباس راوی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ نے بڑا طویل قیام کیا، بہت لمبی قرات کی، بڑا طویل رکوع کیا، بڑے طویل سجدے کیے۔ پہلی رکعت آپ نے بڑی طویل پڑھائی، دوسری رکعت کے لیے جب آپ سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے دوران قیام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پیچھے لے لیا، پھر آگے بڑھایا، پیچھے لے لیا، پھر آگے بڑھایا، پیچھے لے لیا، 3 بار آگے بڑھایا، 3 بار پیچھے لیا۔ اب حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ۔
کہ رسول اللہ ہاتھ بڑھائے پیچھے لے لیا. نماز میں دیکھنے کا کہاں حکم ہے؟ ارے بھائی کتابیں بھی تو دیکھو ذرا مسائل کی. کہاں دیکھنے کا حکم ہے نمازی کو؟ سامنے نہیں، اپنے قدموں کے قریب جہاں سجدہ کرتا ہے اس جگہ، اور رسول سامنے ہے، ہاتھ بڑھا رہے پیچھے کر رہے. راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. مطلب یہ کہ صحابہ کرام نماز میں نگاہ کہاں رکھتے تھے؟ رسول پر. جانتے تھے قبلے کا کعبے کا کعبہ ہے. سرکار نے سلام پھیرا، نماز ختم ہوئی. عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا، ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا. اللہ کے نبی نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب میں قیام میں تھا تو جنت میرے سامنے میرے رب نے پیش کر دی. جہنم کا ذکر کہاں آئے گا آگے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے پہلے جہنم کو دیکھا، پہلے جہنم کا ذکر کیا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کثرت کے ساتھ، بڑی تعداد میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں، کثیر تعداد کیوں؟ فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. اور پھر رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کا سلوک کر، مگر ایک بات اس کے مزاج کے موافق نہ ہو تو فوراً کہہ دیں گی تجھ سے میں نے کچھ سکھ پایا ہی نہیں. فطرت ہے عورت کی. تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اگر وہ سن رہی ہیں تو رسول نے تمہاری فطرت یہ بتائی ہے تو اپنے آپ کو سدھارو، ناشکری شوہر کی مت کیا کرو. ہر حال میں اپنے شوہر کا بھی شکر بجا لاؤ، اپنے رب کا بھی شکر بجا لاؤ. تو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں پایا. سایہ کا ذکر نہیں ہے کہ میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی. میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انگوروں کے گچھوں کو دیکھا. میں نے چاہا کہ انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا توڑوں اور تمہیں دے دوں، مگر میں باز آیا اس خیال سے کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد دینے کا وعدہ ہے. میں نے پھر چاہا کہ توڑوں، پھر میں باز آیا، پھر چاہا کہ توڑوں، پھر باز آیا. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر انگوروں کے خوشوں میں سے جنت کے ایک خوشہ میں توڑ کے تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. پوری حدیث نہیں بتایا اس نے. جنت دیکھی، جنت طلب میں آگے بڑھے، پھر جہنم آ گئی. جہنم میں سائے کو دیکھا. معاذ اللہ، جن کے عقیدے کے مطابق نبی کا سایہ ہی جہنم میں ہو وہ کس عقیدے کے لوگ ہیں؟ وہ کون سے مسلمان ہیں؟ میرے نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی. اور یہاں نبی نے اختیار بتایا. پوری حدیث سنا دیتا تو اس کے عقیدے کی دھجی اڑ جاتی. نماز رسول اللہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ، اور ہر درمیان کے درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ. آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی راہ. 7 آسمان، نبی زمین پر مسجد نبوی میں، اور اپنا اختیار بتا رہے ہیں. میرا اختیار یہ کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھاؤں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور صرف جنت میں نہیں پہنچتا. کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے جنت تک ہاتھ اپنا پہنچا دیا. کمال تو یہ ہے میرا اختیار دیکھو. اگر میں چاہتا تو انگوروں کو توڑ کر لے آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملوں پہ غور کریں. اگر میں چاہتا لے آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی جنت کی نعمتوں کو دنیا میں لا سکتا ہے تو دنیا کے خزانوں کو اپنے غلاموں میں تقسیم کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا دنیا کے خزانے مجھے عطا کر دیے گئے، اب جو کچھ ملتا ہے وہ میرے. جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے. اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا. پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا. پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولوی صاحب، کاش تیری زبان پہ فالج گر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے. کاش تیرے اندر غیرت ایمان نہیں ہوتی، تجھے روک لیتی. زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. وہ مرتد انسان ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پہ لاتا.
فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزت رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی، بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے۔ یار جب تمہارے پاس اتنے انبار ہے کتابوں کی تو پھر مناظر سے ڈرتے کیوں ہو تم لوگ؟ پھر ڈرتے کیوں ہو یار؟ تو یہ کیسی بات ہے یار کہ سامنے تم آتے بھی نہیں ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں ہو، جب پردہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو؟ تو تمہارے پاس جب سب اتنے دلائل ہے، تم اتنے بڑے اہل حدیث ہو، اتنے بڑے علامہ مولانا، تو سب کیا وہ 4x4 کے کمرے میں تم سب علامہ مولانا بنے بیٹھتے ہو کیا؟ مسجدوں میں چھپ چھپ کے جلسہ، کونوں کونوں میں جلسہ، چھپ چھپ کے جلسہ، چھپ کے لیں گے، چھپ کے لٹریچر دیں گے، سب چھپا چھپی والا کام۔ کب تک یہ چھپا چھپی چلیں گا یار؟ اگر تم حق پر ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو مناظرے سے ڈرتے کیوں ہو؟ مناظرے سے وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ سامنے آگنے سے کہنے سے ڈرتا ہے۔ رسول کیا پرابلم ہے تم کو؟ پرابلم تم کو یہ سند نہیں ہے، تو میں تو بارہا کہہ رہا ہوں نا، تم جب بے سند والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو سند والے کے ساتھ تمہارے پیجامے کا کیا حال ہوگا میں وہ سوچ رہا ہوں۔ تم کیسے بیٹھو گے ہمارے کسی سند یافتہ کے؟ آتی نہیں یار تم تو، تم جب ہمارے ساتھ، اچھا عجیب بات ہے، تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو، چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو، سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، تم فروٹ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو، اور جیسی فاروق کا جھگڑا ہو جائے گا بولتے تو یار تو گنڈا ہے کہ موالی ہے؟ تو مولانا ہے تو جھگڑا کون لڑے گا؟ میرا تو موڈ ہی نہیں ہے لڑنے کا، تیرا موڈ ہے کہ لڑنے کا؟ تو تم موالی ہے پھر تو مولانا نہیں ہے پھر۔ تو جب یہ سب معلوم ہے، آپ کے پاس اتنی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری میں یہ، بخاری، ابے بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری، تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی۔